دوستوں میں شہزاد صدیقی، آپ دیکھ رہے ہیں جنتا کی آواز شہزاد صدیقی کے ساتھ۔ آج ہم بات کریں گے مفتی شاویز قاسمی صاحب، وقف دارالعلوم سے فارغ، اور جانیں گے آج کل یواؤں میں نشے کا کچھ زیادہ چل رہا ہے، تو ہم جاننا چاہیں گے دین کی روشنی میں کیا کہنا چاہیں گے؟ شکریہ ڈاکٹر صاحب کہ آپ نے اس کاریہ کرم کے لیے مجھے چنا۔ نشہ جو ہے ڈاکٹر صاحب، اس کے بارے میں اسلام کہتا ہے کہ اس سے بچنا چاہیے۔ قرآن کی سورہ مائدہ آیت نمبر 90 میں اس سے بچنے کا صریح حکم، یعنی بالکل کھلا ہوا حکم موجود ہے۔ اس میں شراب ہے، جوا ہے، اور بت پرستی ہے، اور پانسوں کا کام ہے۔ یہ سب گندے کام بتلائے، شیطان کے کام بتلائے، اور ان سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اور قرآن کے بعد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمان فالو کرتا ہے اور مانتا ہے۔ انہوں نے بھی فرمایا کہ جس کا مفہوم ہے کہ ہر نشہ آور چیز وہ حرام ہے، اور اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ ہمارے اوپر سب چیزوں کا حق ہے، تو ہمارے بدن کا بھی ہمارے اوپر حق ہے۔ اور سائنسی تحقیق میں یہ بات واضح ہو چکی کہ انسان کا بدن نشے کی وجہ سے کھوکھلا ہو جاتا ہے، اور بہت ساری بیماریوں میں وہ گھر جاتا ہے۔ طبی اعتبار سے بھی اس میں دیکھا جاتا ہے تو کینسر کا مریض ہو جاتا ہے، پھیپھڑوں میں اس کے کمیاں ہو جاتی ہیں۔ یعنی اسلام اس سے منع کرتا ہے، تو اس میں دونوں باتیں ہیں کہ دنیا میں بھی اس کو نقصان ہوتا ہے نشے کی وجہ سے، اور آخرت میں بھی ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑی خسارے والی بات ہے۔ اسی طرح قرآن دوسری جگہ کہتا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ انسان جو سیون کرتا ہے نشے کا، اس کے ذریعے سے وہ اپنی باڈی کو ہلاکت میں ڈال رہا، تو یہ قرآن کے اس والی آیت کے بھی صریح خلاف ہے کہ انسان کوئی ایسی چیز کھائے کہ جس کے ذریعے سے اس کا بدن اس کو بالکل ختم کر دے اپنے بدن کو، تو یہ بھی اپنے آپ کو ایک طرح سے ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ اور نشے کی حالت میں نماز پڑھنے سے بھی قرآن نے منع کیا کہ انسان کو نماز نشے کی حالت میں نہیں پڑھنی چاہیے۔ اور پھر جب انسان نشہ کرتا ہے تو اس کا منہ بھی ایک طرح سے بدبودار رہتا ہے، اس کا بدن بھی بالکل خراب رہتا ہے، اور اس کی عقل جو ہے وہ بھی ڈسمس رہتی ہے۔ اور انسان کو قرآن اور حدیث اور اسلام نے عقل کے لیے بھی کہا ہے کہ بھئی اپنی عقل کی حفاظت کرنی چاہیے، اور انسان کو صفائی ستھرائی کے بارے میں بتلایا کہ یہ جو ہے ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ یہ آدھا ایمان ہے۔ لہذا انسان کو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ جس کے ذریعے سے اس کی آخرت بھی برباد ہو رہی ہو اور اس کی دنیا بھی برباد ہو رہی ہو۔ تو لہذا ہمارے یہاں پر جو ایک نشے کا عالم چل پڑا ہے، ہمارے یواؤں کو خاص کر اس سے بالکل بچنا چاہیے، اور ہندوستان کے اندر بھی اور انتراشٹری لیول پر بھی اس کے ورودھ میں دن رکھے گئے ہیں، جس کے بارے میں 2 اکتوبر ہندوستان میں ہے، اور 26 جون انتراشٹریہ جو ہے وہ نشے کے خلاف کا دن ہے۔ تو ہمارے یہاں پر یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہونی چاہیے کہ انسان جیسے نشہ کر رہا ہے تو اس کے اوپر پابندی لگنی چاہیے، اس کے اتپاد پہ، جہاں یہ چیزیں بن رہی ہیں وہاں سے اگر پابندی لگے گی تو یہ عوام تک نہیں پہنچے گا، جس کے ذریعے سے ایک صحیح سماج ہمارا پیدا ہوگا۔ جیسے زیادہ تر کیا کرتے ہیں، کچھ تو بیڑی سگریٹ پیتے ہیں جی اور کچھ اس میں پان میں بھی استعمال کرتے ہیں نشہ، جی جیسے تمباکو ڈالتے ہیں۔ جی جی تو جیسے پان کھاتے ہیں تمباکو کا، کیا وہ جائز ہے یا وہ بھی ناجائز ہے؟ نہیں، اس کو تو علماء نے جائز لکھا ہے کہ اس کی گنجائش ہے، اس لیے کہ اس میں اتنا نشہ نہیں ہوتا کہ جتنے کو حرام کیا جائے، حرام کہا جائے مثلا، تو اس لیے اس کی گنجائش ہے، اس کو کھا سکتے ہیں۔ لیکن بہتر اور نظافت والا طریقہ وہی ہے کہ ان تمام طرح کی چیزوں سے بالکل پاک اور صاف رہا جائے، یعنی ان کا استعمال نہ کیا جائے۔ مطلب جیسے آپ نے بھی بتایا کہ اس میں وہ جائز ہے، مطلب اس میں نشہ کم ہے، جی تو کتنا نشہ
انسان لے سکتا ہے اور کتنے پہ جائز اور ناجائز کا معاملہ ہے؟ لے سکتا ہے تو اس میں تو یہی کہا جائے گا کہ کسی بھی طرح کا نشہ نہیں لے سکتا ہے، چاہے وہ تمباکو کے ذریعے ہو، چاہے وہ شراب کے ذریعے ہو، یا کسی اور طرح کے ذریعے ہو۔ لیکن اس کی ایک پہچان یہ لکھی علماء نے کہ انسان کے قدم ڈگمگا جائیں تو اتنا نشہ اس کو یعنی وہ نہیں کر سکتا۔ اور جن چیزوں میں ہلکا پھلکا نشہ ہوتا ہے، جیسے آج کل میڈیسن میں بھی ایک طرح کا نشہ ہوتا ہے، تو ان کی گنجائش ہے۔